السلام علیکم دوستو، کسی شہر کے ریلوے اسٹیشن پر ایک بھکاری رہتا تھا۔ جب بھی کوئی ٹرین اسٹیشن پر آ کر روکتی تو وہ ٹرین میں چڑھ جاتا اور اندر بیٹھی سواریوں سے بھیک مانگنا شروع کر دیتا۔ ایک دن وہ اسٹیشن پر بیٹھا ہوا تھا کہ اسے پینٹ کوٹ میں ملبوس ایک آدمی آتا ہوا دکھائی دیتا ہے جو شکل سے کافی امیر لگ رہا تھا۔ وہ بھکاری اس آدمی کی طرف بڑھا اور اسے بھیک مانگنے لگا۔ پتہ نہیں اس آدمی کے دل میں کیا آیا، اس نے فقیر سے کہا کہ تم ہمیشہ مانگتے ہی رہتے ہو، کیا کبھی کسی کو کچھ بھی دیا ہے؟ بھکاری بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا، صاحب میں تو خود بھکاری ہوں، میری اتنی کیا اوقات ہے کہ میں کسی کو کچھ دے سکوں؟ اگر میرے پاس کچھ ہوتا تو کیا میں بھکاری ہوتا؟ اس پینٹ کوٹ والے آدمی نے کہا کہ اگر تم کسی کو کچھ نہیں دے سکتے تو پھر تمہیں مانگنے کا کوئی بھی حق حاصل نہیں ہے۔ میں تو ایک بزنس مین ہوں اور لین دین پر ہی یقین رکھتا ہوں۔ اگر تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ ہے تو تبھی میرے بدلے میں تمہیں کچھ دے سکتا ہوں۔ اتنا کہنے کے بعد وہ پینٹ کوٹ والا آدمی ٹرین میں بیٹھ کر چلا گیا۔ ادھر بھکاری اس کی کہی گئی بات کے بارے میں ہمیشہ کے لیے سوچنے لگا۔ اس آدمی کی کہی گئی بات اس بھکاری کے دل میں اتنی ہی اتری کہ وہ سوچنے لگا کہ مجھے شاید بھیک میں پیسہ اس لیے نہیں ملتا کیونکہ میں بدلے میں کسی کو کچھ نہیں دیتا۔ پھر اس نے سوچا، میں تو بھکاری ہوں، کسی کو کچھ دینے کے لائق بھی نہیں ہوں، تو پھر وہ کیا کروں؟ لیکن ایک بات بھکاری نے اپنے دل میں تہیہ کر لی کہ اب جو بھی کچھ ہو جائے اسے بھیک دوں گا اور اس کے بدلے میں بھی اس شخص کو کچھ نہ کچھ ضرور دوں گا۔ لیکن سوال پھر وہی ہوتا ہے کہ وہ کیا دے سکتا تھا، کیونکہ اس کے پاس دینے کے لیے کچھ بھی تو نہیں تھا۔ کئی دن ایسے ہی گزر گئی، ہر وقت وہ سوچتا ہی رہتا تھا کہ وہ بدلے میں اسے دے تو کیا دے، لیکن کچھ بھی سمجھ نہ آیا۔ تو ایک دن وہ ریلوے اسٹیشن پر بیٹھا تھا کہ اس کی نظر اسٹیشن پر اگے ہوئے کچھ پھولوں پر پڑی۔ اس نے سوچا، کیوں نہ میں ان لوگوں کو بھیک کے بدلے پھول ہی دیا کروں۔ اس کو اپنا خیال بہت ہی اچھا لگا۔ اس نے جلدی اسٹیشن کے قریب ان پھولوں کو بہت ہی جلدی توڑ لیا، اور جب بھی یہ کسی سے بھیک مانگتا تو بدلے میں بھیک کے اسے پھول ہی دے دیتا۔ اب روز بھکاری پھول توڑتا اور بھیک کے بدلے ان پھولوں کو لوگوں میں بانٹتا رہتا۔ کچھ ہی دنوں میں اس نے محسوس کیا کہ اب پہلے کی نسبت زیادہ لوگ اسے بھیک دینے لگے ہیں۔ یہ بھی نوٹ کیا کہ جب اس کے پاس پھول رہتے ہیں لوگ اس کو بھیک دیتے رہتے ہیں، لیکن جب بانٹ کر پھول اس کے پاس ختم ہوتے ہیں تو اسے بھیک بھی نہیں ملتی۔ ایک دن جب وہ بھیک مانگ رہا تھا تو بدلے میں پھول دے رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہی پینٹ کوٹ والا آدمی ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے جس نے اسے بھیک کے بدلے میں کچھ دینے کو کہا تھا۔ وہ سیدھا اس آدمی کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ آج تو آپ کو مجھے بھیک دینے ہی پڑے گی، کیونکہ آج میرے پاس بدلے میں آپ کو دینے کے لیے کچھ ضرور ہے۔ مجھے بھیک دیجیے تو اس بدلے میں آپ کو پھول دوں گا۔ اس آدمی نے اسے بھیک کے بدلے میں کچھ روپے دے دیے اور بدلے میں اسے پھول دے دیے۔ اس پینٹ کوٹ والے آدمی کو اس کی یہ بات بہت پسند آئی۔ اس نے کہا، واہ کیا بات ہے، آج تو تم میری طرح بیوپاری بن گئے ہو۔ میں بھی بزنس مین ہو گیا ہوں اور تم بھی ایک اچھے بزنس مین ہو۔ اور اس طرح وہ پھول لینے کے بعد وہ آدمی اسٹیشن پر اتر گیا۔ لیکن اس آدمی کی کہی گئی بات ایک بار پھر بھکار کے دل میں اتر گئی۔ وہ بار بار اس آدمی کی کہی گئی بات کے بارے میں سوچنے لگا اور بہت خوش ہونے لگا۔ اس کی آنکھیں اب چمکنے لگیں۔ اسے لگنے لگا کہ اب اس کے ہاتھ میں کامیابی کی چابی آ گئی ہے جس کی مدد سے وہ اپنی زندگی کو ہمیشہ کے لیے بدل سکتا ہے۔ وہ ٹرین سے نیچے اترا اور آسمان کی طرف دیکھنے اور خوشی سے کہنے لگا، میرے اللہ، آپ نے مجھ پر کمال مہربانی کر دی ہے، اور میں ایک بیوپاری ہوں اور میں بھی ایک بزنس مین ہوں اور بہت بڑا آدمی بن سکتا ہوں۔ آس پاس کھڑے ہوئے آدمیوں نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو سوچنے لگے، یہ بھکاری پاگل ہو گیا ہے۔ 200 دن کے بعد
وہ بیکاری اس اسٹیشن پر دوبارہ کبھی نہیں دیکھا گیا۔ 6 مہینے کے بعد اس اسٹیشن پر 2 آدمی سوٹ بوٹ پہنے سفر کر رہے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو ان میں سے ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا اور کہا، کیا آپ نے مجھے پہچانا؟ دوسرے آدمی نے جواب دیا، نہیں بھائی، میں نے آپ کو نہیں پہچانا، میرے حساب سے شاید ہم پہلی بار مل رہے ہیں۔ پہلا آدمی دوبارہ بولا، نہیں بھائی، یاد کیجئے، ہم پہلی بار نہیں بلکہ ہم مل رہے ہیں، ہم پہلے بھی 2 بار اسی ریلوے اسٹیشن پر ملے تھے۔ میں وہی بھکاری ہوں جسے آپ نے پہلی ملاقات میں بتایا تھا کہ زندگی میں کیا کرنا چاہیے، اور دوسری ملاقات میں آپ نے بتایا تھا کہ میں ایک بزنس مین ہوں، اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اسی راہ پر چلتا رہتا ہوں، اور اس اسٹیشن سے میں نے پھول توڑ کر بیچنے سے اپنے کام کا آغاز کیا تھا، اور آج میرا سلسلہ بہت بڑا کاروبار ہے، اور اسی کاروبار کے سلسلے سے میں دوسرے شہر جا رہا ہوں۔ آپ نے مجھے پہلی ملاقات میں قدرت کا وہ اصول بتایا جس کے مطابق تبھی خوش ملتا ہے جب ہم دوسروں کو خوش دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور یہ لین دین کا اصول بہت ہی اچھے کام سے شروع کیا ہے اور میں نے بہت ہی اچھی طرح محسوس کیا ہے، لیکن اب میں خود کو ہمیشہ کے لیے ایک بیکاری سمجھتا رہا ہوں۔ اس سے اوپر اٹھ کر میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ جب آپ سے میری ملاقات ہوئی تب بھی آپ نے مجھے بتایا کہ میں ایک بیپاری بن چکا ہوں۔ اب میں سمجھ چکا تھا کہ حقیقت میں ایک کاروباری نہیں ہوں، بیپاری بھی بن چکا ہوں۔ میں نے سمجھ لیا تھا کہ لوگ مجھے اتنی بھیک کیوں دے رہے ہیں، کیونکہ وہ مجھے بھیک نہیں دے رہے بلکہ ان پھولوں کی قیمت دے رہے ہیں۔ سبھی لوگ میرے پھول خرید رہے تھے کیونکہ اس سے سستے پھول انہیں کہاں سے ملتے۔ میں ان لوگوں کے نظروں میں ایک چھوٹا سا کاروباری بن چکا تھا، لیکن خود کی نظروں میں ایک بھکاری تھا۔ آپ کے بتانے پر مجھے سمجھ آ گیا کہ میں ایک چھوٹا بیوپاری ہوں۔ میں نے ٹرین میں پھول بیچنے سے جو پیسے اکٹھے کیے ان میں سے پھول خرید کر بیچنا شروع کر دیے، اور اس طرح پھولوں کا کاروباری بن گیا ہوں۔ یہاں کے لوگوں کو بہت ہی میرے پھول پسند ہیں، اور ان کی پسند نے آج مجھے بہت بڑا کاروباری بنا دیا ہے۔ دونوں آدمی بہت ہی خوش تھے، اور وہ دونوں اگلے اسٹیشن پر اترے اور اپنی اپنی راہ پر چل دیے۔ دوستو، اس کہانی کا بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہمیں سیکھنے کے لیے بہت ہی کچھ ملتا ہے۔ کہانی میں پین کوٹ والا آدمی بزنس مین گیو اٹیک کے اصول کو اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ دنیا کے بڑے بڑے بزنس مین امیر لوگوں کو ایسی اصولوں پر عمل کر کے کامیاب ہوئے ہیں۔ اسی فارمولے کو آدمی نے بھی فارمولے کو صحیح طریقے سے عمل کیا، اور اس کا اثر اس طرح ہوا کہ وہ بہت بڑا کاروباری بن گیا اور بہت ہی بزنس مین بن گیا۔ اس طرح دوستو، اپنی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدلو، خود کو بدلو اور اپنی سوچ کو بدلو۔ آپ کی زندگی آپ کی سوچ میں چھپی ہوتی ہے۔ خود پر اعتماد کریں اور اپنی سوچ کو ہمیشہ کے لیے بڑا کریں۔ دیکھیں آپ کیسے اپنی کامیابی کی اونچائیوں پر پہنچ جائیں گے، اور زندگی میں روز نہ روز کچھ نیا کرنے کی ہمیشہ کوشش کرو، یا نیا سیکھنے کی ہمیشہ کوشش کرو، اور اس طرح ہمیشہ زندگی میں سیکھتے رہو، لرن کرو، آگے بڑھو۔ ایک دن تم ضرور کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔